السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے سوال کا جواب ڈھونڈنے جا رہے ہیں جو صدیوں سے لوگ پوچھتے ہیں۔ کیا حضرت خضر علیہ السلام ابھی زندہ ہیں؟ کیا وہ اب بھی زمین پر کہیں موجود ہیں؟ کیا وہ سمندروں کے پاس دکھائی دیتے ہیں؟ اور سب سے امپورٹنٹ، اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ آج ہم اس سب کو سمپل اور سیدھے طریقے سے سمجھیں گے، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں ہم یہ سمجھیں گے کہ علم ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ حضرت خضر کا ذکر قرآن میں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حضرت خضر کا نام قرآن میں سیدھا لکھا نہیں گیا، لیکن سورۃ الکہف آیات 60 سے 82 میں موسیٰ علیہ السلام اور ایک عالم بندہ کا واقعہ آتا ہے، جسے زیادہ تر مفسرین نے حضرت خضر علیہ السلام کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی خصوصی علم اور حکمت دی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ان سے ملنا چاہتا ہوں جنہیں اللہ نے علم لدنی دیا ہے، تو ان کا سفر شروع ہوا اور ان کی ملاقات اسی شخص سے ہوئی۔ قرآن کے مطابق دونوں نے 3 واقعات دیکھے۔ کشتی کا توڑنا۔ خضر علیہ السلام نے کشتی کو نقصان پہنچایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے بنا وجہ کشتی کیوں توڑ دی؟ جواب ملا، یہ کشتی معذور لوگوں کی تھی اور آگے ظلم کرنے والا بادشاہ تھا جو ہر ٹھیک کشتی چھین لیتا تھا۔ میں نے اسے خراب کر کے انہیں بچایا۔ ایک لڑکے کو مار دینا۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ عمل سمجھ نہ آیا۔ خضر علیہ السلام نے بعد میں بتایا کہ وہ لڑکا بد نصیب تھا، اس کی بد کرداری اس کے ماں باپ کے لیے فتنہ بنتی۔ اللہ نے چاہا کہ انہیں بہتر اولاد دے۔ دیوار کا ٹھیک کرنا۔ انہوں نے ایک بستی میں دیوار ٹھیک کی جہاں لوگوں نے انہیں کھانا تک نہ دیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا، اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ ہے جو 2 یتیموں کا ہے۔ ان کے باپ صالح آدمی تھا۔ اللہ چاہتا ہے کہ جب وہ بڑے ہو جائیں تو اپنا مال پالیں۔ یہ سب واقعات دکھاتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کا علم ظاہری دنیا سے الگ تھا۔ وہ اللہ کے حکم سے چلتے تھے، نہ کہ اپنی مرضی سے۔ حضرت خضر علماء کے مطابق نبی بھی ہو سکتے ہیں یا ولی اللہ کے نیک بندے بھی، لیکن دونوں صورت میں یہ بات یقین سے کہنا مشکل ہے، کیونکہ قرآن میں صاف طور پر نہیں لکھا گیا۔ امام قرطبی اور ابن خطیر جیسے مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کا مقام اللہ کے خاص بندے کا ہے جسے علم لدنی دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے، کیا وہ ابھی بھی زندہ ہیں؟ یہاں سے لوگوں کے بیچ کنفیوژن پیدا ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام اب تک زندہ ہیں اور کبھی کبھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں، خاص کر سمندر کے سفر میں، یا گمراہ لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف کے علماء نے کہا ہے کہ اس کا کوئی ثابت دلیل قرآن یا صحیح حدیث سے موجود نہیں ہے۔ یہاں 2 رائے ملتی ہیں۔ پہلی رائے، حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں، دنیا کے کسی کونے میں رہتے ہیں۔ اس رائے کے حامی لوگ کہتے ہیں کہ وہ ابدی زندگی والے بندے ہیں، جیسے لوگ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہتے ہیں۔ دوسری رائے، حضرت خضر علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، ان کا زندہ رہنا صرف لوگوں کے لیے افسانوں اور روایتوں کے مطابق ہے۔ یہ رائے امام ابن تیمیہ، امام نووی اور بہت سے مفسرین نے دی ہے کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ضرور ان سے ملاقات کرتے، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو تمام زندہ انبیاء اور ولی لوگوں کے لیے یہ لازمی تھا کہ وہ ان پر ایمان لائیں، اور کوئی اوتھینٹک حدیث اس بات کا ثبوت نہیں دیتی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو۔ بہت سی پرانی روایتیں ملتی ہیں جہاں لوگ کہتے ہیں کہ ان کی ملاقات خضر علیہ السلام سے ہوئی، انہوں نے راستہ دکھایا یا نصیحت دی، لیکن ان میں سے زیادہ تر روایتیں ضعیف، کمزور ہیں۔ علماء نے کہا ہے کہ ہم ان روایتوں پر عقیدہ نہیں بنا سکتے جب تک قرآن یا صحیح حدیث سے ثبوت نہ ملے۔ کچھ مفسرین کے مطابق اگر حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں تو ان کا کام اللہ کے حکم سے لوگوں کی مدد کرنا ہو سکتا ہے، لیکن یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے اور حضرت خضر علیہ السلام اس فرمان سے الگ نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ یقین نہ ہو کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں تو ہمیں اس علم سے کیا سیکھنا چاہیے؟ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے فیصلے ہمیشہ حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، جو ہم نہیں سمجھ سکتے اس کے پیچھے بھی اللہ کے بہترین پلان ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم نبی بھی سب کچھ فوراً نہیں سمجھ پائے، تو ہم لوگوں کو بھی صبر اور توکل کا پیغام لینا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی مصیبت میں پھنس جائیں تو خضر علیہ السلام ہماری مدد کریں گے، لیکن اصل میں مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اگر اللہ چاہے تو کسی بھی ذریعے سے مدد بھیج سکتا ہے، چاہے وہ انسان ہو، فرشتہ ہو یا کوئی اور سبب، لیکن ہمارا عقیدہ صرف اللہ پر ہونا چاہیے، کسی اور پر نہیں۔ اس پوری بات کا نتیجہ یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ حقیقت ہے اور قرآن میں موجود ہے، لیکن ان کا زندہ ہونے کا ثبوت نہیں ملتا۔ اگر وہ زندہ ہیں تو یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے۔
ہماری یہ ذمہ داری نہیں کہ ہم یہ جانیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کہاں ہیں، بلکہ یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ کے بندے کس طرح اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شامل کرے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ ایسے علم اور یقین بڑھانے والے ٹاپکس آپ تک پہنچتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے